ابھی جو ٹریک جو میں کر گئی ہوں اٹس ایسے ہی مطلب بغیر وداؤٹ ٹرین لوگوں کے لیے پاسبل نہیں ہے وہ ٹریک. ہم راستہ بنا کے آگے جاتے تو وہ پیچھے سے خود بخود اوپر سے لینڈ سلائڈ ہو کے وہ راستہ بند ہوتی ہے. اچھا تو اس طرح کے چیلنجز آپ کو کافی اس طرح کے بالکل موسٹلی جو ہے جو ایریا ہے وہ اس کا راستہ کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے. گلگت بلتستان کی ہماری ایک کلچر ہے کہ ہمارے ایریا جب بھی کوئی مہمان آتے ہیں تو ہم ان کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے ہیں, ان کو لازمی دعوت دیتے ہیں گھر پہ کہ چائے یا پانی اس طرح کے کچھ آپ کھا کے جائے. تو لوگوں نے کافی ہمارے لیے جگہ جگہ پہ لوگوں نے ہمیں آفرز دی. کچھ ایسے ایریاز پہ ہیں جہاں پہ لوگوں نے ہمارے پیچھے آ کے ہمیں انگور بھی دی, پانی بھی دی, اس طرح کی کافی چیزیں ہوئی. میرے مزید پلان سے انشاءاللہ تعالیٰ میرے موسٹلی فوکس وہ ایریاز ہیں جو ابھی تک گلگت بلتستان میں ایکسپلور نہیں ہوئے ہیں, لوگوں کو نہیں پتہ ہے, تو ان چیزوں کو ایکسپلوریشن کے بہت نیڈ ہے, تو میں ان پہ زیادہ فوکس کر رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک میں آپ تمام کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے سپورٹس کے حوالے سے, اسپیشلی فیمیلز کی. گلگت بلتستان میں فیمیلز چونکہ یہاں پہ ہماری فیمیلز نے ہمیں نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہمیں ریپرزینٹ کیا ہے گلگت بلتستان کو, اور نام بنایا ہے, جن میں سمینہ بیگ صاحبہ ہیں, ڈیانا بیگ ہیں, انیتا کریم ہیں, ملائکہ نور ہیں, اور اس کے علاوہ کئی اور نام یہاں پہ جنہوں نے نام بنائے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ. تو اس شعبے میں ماشاءاللہ سے گلگت بلتستان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو فیمیلز کو کافی سپورٹ کیا گیا ہے میرے خیال میں. اور اس چونکہ چیلنجز ہر شعبے میں آتی ہیں, لیکن باقی صوبوں کے نسبت اگر گلگت بلتستان میں دیکھیں تو فیمیلز بہت ایکٹیو ہیں. اور آج کی جو ہماری گیسٹ ہیں ماشاءاللہ سے وہ گلگت بلتستان کی فرسٹ فیمیل ہے جنہوں نے جو اولڈ سلک روٹ ہے اس پہ ہائیک کیا ہے, اور بالکل اکیلے, جن میں انہوں نے میسج دینا تھا پیس کا, اور اس میں انہوں نے میسج دینا تھا ٹورزم کے پروموشن کے لیے انہوں نے میسج دینا تھا. اور اس کے علاوہ یہاں کے جو فیمیلز ہیں ان کو ایک وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس کو انہوں نے جو ہے بہت زیادہ بتانا تھا کہ گلگت بلتستان ایک ایسا ایریا ہے, ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ فیمیلز کو سپورٹ کیا جاتا ہے اور یہاں پہ ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اور ان کا یہ ایڈونچر جو ٹریکنگ تھا یہ کیسا رہا, اور ان میں ان کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں, یہ آئیڈیا ان کا کہاں سے شروع ہوا, اور ابھی ان کے مستقبل کے وہ کیا اس بارے میں دیکھ رہی ہے یا اس بارے میں کیا سوچتی ہے, انہی سے بات کریں گے. نادیہ السلام علیکم, آپ کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. تو سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت شکریہ, آپ ہماری پروگرام میں تشریف لائیں, اور اپنے انٹروڈکشن تھوڑے سے ہمارے ناظرین کو تھوڑے سے اپنے بارے میں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام نادیہ جلال ہے اور میں ہنزہ کی ایک چھوٹی سی گاؤں حیدرآباد سے تعلق رکھتی ہوں, اور میں بیسیکلی اسٹوڈنٹ ہوں, اور ساتھ میں اپنا پڑھائی بھی کرتی ہوں, اور اس کے علاوہ جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہے اس میں میرے انٹرسٹ ہے, تو میں ساتھ میں اسٹڈیز کے ساتھ اپنے جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی ساتھ رن کرتی ہوں. اچھا نادیہ, تو آپ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی. اور کون سا سیمسٹر اور سبجیکٹ آپ کا کون سا ہے؟ بیسیکلی میں قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی ہنزہ کیمپس کی اسٹوڈنٹ ہوں. میرا ڈپارٹمنٹ ٹوریزم اینڈ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ ہے اور میرا لاسٹ ایئر چل رہا ہے. اچھا, تو یعنی آپ کا جو سبجیکٹ تھا اس سے ریلیٹڈ آپ نے پھر اپنا کیریئر چوائس کیا؟ بالکل. اچھا, تو یہ آئیڈیا آپ کو کہاں سے آیا, یا پھر کسی کو دیکھ کے, یا پھر اپنے ہی آپ نے سوچا کہ کچھ ڈفرینٹ کرتے ہیں, کچھ سب سے اسپیشل کرتے ہیں؟ ایکچولی بچپن سے میری خواہش تھی کہ میں اپنے کمیونٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کروں, تو اسی سوچ میں تھی. تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آج کل میڈیا کا دور ہے, تو ہر کوئی چیز جو ہے ہمیں آسانی سے پتہ چلتا ہے. تو میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے کہ اسپیشلی ہماری ایریا کو, ہمارے پاکستان کو لے کے کئی طرح کے باتیں ہوتی ہیں کہ پاکستان از ناٹ سیف فار, مطلب لوگوں کے لیے سیف نہیں ہے, لوگ ایزلی ٹریول نہیں کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ خواتین کو لے کے کافی باتیں کرتے ہیں کہ خواتین امپاور نہیں ہے. تو میں یہ انہی پوائنٹس کو لے کے میں انہی پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں انہی پوائنٹس کے اوپر کام کروں, کچھ ایسا کر کے دکھاؤں جس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ پاکستان از اے پیسفل کنٹری, اور وہاں پہ خواتین ہر شعبے میں اپنا جو ہے نا کردار ادا کرتے ہیں.
اور یہی میرا میسیج تھا. اچھا، تو جب آپ نے یہ اپنا آئیڈیا اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ نے شیئر کیا کہ میں کچھ ایسا کرنا چاہتی ہوں یا میں کوئی ٹریکنگ کرنا چاہتی ہوں اکیلے، تو اس میں ان کا کیا رد عمل تھا؟ آبویسلی اسٹارٹنگ میں کوئی پیرنٹس الاؤ نہیں کرتے ہیں. اس میں ہر ایک کو مطلب چیزوں کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ اپنے بچے کوئی مشکل میں نہ پڑے، وہ سیف رہے، بالکل سیف رہے. تو اسٹارٹنگ میں تھوڑا سا میرے لیے مسئلہ رہا جب میں نے پہلا ٹریک اسٹارٹ کی. اب الحمدللہ میں جو بھی کہتی ہوں، میرے پیرنٹس میرے بیک بون ہے جن کے تھرو جو ہے نا میں اپنی یہ چیزیں کرتی ہوں. تو فرسٹ آپ نے اسٹارٹ کیا تھا آئی تھنک اپنے ونٹر میں آپ نے اسٹارٹ کیا؟ بالکل ونٹر میں ہنزا سے خنچراب ٹاپ گئی تھی اور 19 مارچ میں وہاں پہ پہنچ گئی تھی. اچھا، یہ اولڈ سلک روٹ سے آپ نے نہیں، یہ اولڈ سلک روٹ نہیں تھا، KKH کے تھرو گئی تھی میں. اور ابھی یہ جو اولڈ سلک روٹ پہ آپ نے ہنزا سے گلگت تک آپ نے ٹریکنگ کی ہے، تو اس میں تھوڑی سی ہمارے ناظرین کو ہنزا سلک روٹ کی اہمیت کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ اس کی کیا تاریخی اہمیت ہے؟ اولڈ سلک روٹ یہ جو ہے بیسیکلی ایک ہماری ہسٹوریکل روٹ ہے جہاں سے سلک کی ٹریڈ ہوتی تھی پورے ایشیا میں. تو اس کے بعد یہ تھا کہ سٹارٹنگ میں تو اس کی ٹریڈ جو ہے گوڈوں کے تھرو لوگ پیدل کرتے تھے. اس کے بعد پھر اس کے تھوڑی سی کنسٹرکشن پہ کام ہو کے لوگوں نے اپنے لیے ایک چھوٹا سا روڈ بنایا جس کے تھرو وہ لوگ ٹریڈ کرتے تھے. اور اس کا ہسٹری یہ تھا کہ مطلب اسپیشلی جو ہمارے گلگت بلتستان کے جو ہمارے ایریا ہے ہنزا، جو کہ ایک الگ تھلگ ایریا ہے جس کے لیے یہ ایک کامن وے تھا، ایک ڈور تھا، مین ڈور تھا جس کے تھرو لوگ جو ہے نا گلگت آتے تھے یا گلگت کے لوگ ہنزا آنا جانا کا سسٹم تھا اپنے نیڈس اینڈ وانٹس کو پورا کرنے کے لیے. چائنا سے نا؟ چائنا سے بھی لوگ ٹریڈ کرتے تھے. اچھا، تو جب فرسٹ آپ کا ایکسپیرینس تھا وہاں پہ کمیونٹی کے ساتھ، ان کا کس طرح کا رد عمل تھا؟ انہوں نے آپ کو کس طرح سے ویلکم کیا؟ ان کا سپورٹ آپ کے ساتھ تھا یا کچھ زیادہ نہیں تھا؟ کمیونٹی والوں کا بہت اچھا سپورٹ رہا تھا. فرسٹ جو میرا ٹریک تھا اس میں اسپیشلی گوجال کے لوگوں نے میرے بہت ہر جگہ پہ لوگوں نے میری ویلکم کی. کوئی لوگ میرے لیے کھانا لے کے آ رہے تھے، کوئی گھر پہ دعوت دے رہے تھے. تو میرا فرسٹ ایکسپیرینس بہت اچھا رہا. اسی طرح سیکنڈ ایکسپیرینس بھی میرا بہت اچھا رہا. اسپیشلی گلگت بلتستان کی ہماری ایک کلچر ہے کہ ہمارے ایریا جب بھی کوئی مہمان آتے ہیں تو ہم ان کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے ہیں، ان کو لازمی دعوت دیتے ہیں گھر پہ کہ چائے یا پانی اس طرح کے کچھ آپ کھا کے جائے. تو لوگوں نے کافی ہمارے لیے جگہ جگہ پہ لوگوں نے ہمیں آفرز دی. کچھ ایسے ایریاز پہ ہیں جہاں پہ لوگوں نے ہمارے پیچھے آ کے ہمیں انگور بھی دی، پانی بھی دی، اس طرح کی کافی چیزیں ہوئی. تو ابھی نادیہ ہمیں بتائیے گا کہ اس فیلڈ میں کیا اس کی اہمیت ہے؟ ابھی آپ کے اس ٹریکنگ سے آپ کیا فیوچر میں آپ کیا دیکھتی ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس ٹریک کے جو فیوچر میں وہ یہ ہے کہ یہ ٹریک ایک ٹورسٹ پوائنٹ بن سکتا ہے. اسپیشلی جو ایڈونچر لورز ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بیسٹ پوائنٹ ہے. مطلب مختلف لوگ آئیں گے، جب وہ اس ایریا کو اہمیت دینا سٹارٹ کریں گے تو اس کے پریزرویشن پہ کام ہوگی. تو اس کے تھرو ایک زیادہ مقدار میں نہیں، لمیٹیڈ پوائنٹ میں جو ہے نا لوگوں کے لیے ایک اکنامکلی انکم بنے گا جو جس ایریا سے وہ جو ہے نا روٹ گزرتی ہے. تو لوگوں کے لائف سٹائل تھوڑی سی چینجنگ ہوگی اور اس کے ہسٹری لوگوں کو صحیح طریقے سے پتہ نہیں ہے. ایون اگر ہم گوگل پہ سرچ بھی کرتے ہیں تو سم ہاؤ تھوڑا سا ہمیں جو ہے اس کا ہسٹری بالکل پتہ چلتا ہے. تو اس کا ہسٹری پریزرو رہے گا، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ پہلے لوگ کس طریقے سے ٹریڈ کرتے تھے، کس طرح کے مشکلات وہ سامنا کرتے تھے. اور میں بھی سمجھتی ہوں کہ اس کی ایک بہت زیادہ یہ اہم ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہنزا جو آج ہے یا جو آج پوری دنیا ہنزا کو جانتی ہیں، تو سٹارٹنگ اسی روٹ سے ہوا تھا، اسی روٹ سے تجارت وغیرہ یہاں سے سٹارٹ ہوا تھا. تو آج ماشاءاللہ سے پوری دنیا کے ساتھ ہنزا کنیکٹڈ ہے. اور نہ صرف ہنزا، آگے ہنزا کے بعد آپ پھر ہنزا ٹو گلگت جب آئیں تو یہاں کے علاقے کو بھی آپ ایکسپلور کرتی آئیں. اور یقیناً بہت سارے آپ کے علاوہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ بہت سارے خواتین ہوں گے جن کے انٹرسٹ ہے اس طرح کے ایڈونچر میں. تو آپ کو امید ہے کہ وہ بھی آئیں گے پاکستان؟ اور انشاءاللہ آئیں گے. میرے ساتھ ایون اب بھی مجھے کانٹیکٹ میں مطلب ہے لوگ کہ وہ کہہ رہے کہ ہم آپ کے ساتھ ٹریک کرنا چاہ رہے ہیں، ہم نے اس ٹریک کے تھرو جانا ہے. بٹ یہ ہے کہ ابھی جو ٹریک جو میں کر کے آئی ہوں اٹس
ایسے ہی مطلب بغیر وداؤٹ ٹرین لوگوں کے لیے پاسبل نہیں ہے وہ ٹریک. ہم راستہ بنا کے آگے جاتے تو وہ پیچھے سے خود بخود اوپر سے لینڈ سلائڈنگ ہو کے وہ راستہ بند ہوتی ہے. اچھا تو اس طرح کے چیلنجز آپ کو کافی اس طرح کے بالکل موسٹلی جو ہے جو ایریا ہے وہ اس کا راستہ کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے, تو ٹوٹلی ڈیمیجڈ ہے. وہ کچھ ایسے ایریاز میں جہاں پہ ہم نے خود آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ کہاں سے جانا ہے ہم نے, تو کس طریقے سے اپنے لیے راستہ بنانا ہے. اچھا تو ابھی نادیہ اس سے آگے کے آپ کے کیا ارادے ہیں, یہاں سے گلگت ٹو راولپنڈی یا پھر اس طرح کچھ آپ نے سوچا ہوا ہے یا ابھی فی الحال نہیں؟ اس سے آگے بھی میرے گولس ہیں. جو بھی میں چیزیں کرتی ہوں سڈنلی کرتی ہوں, اچانک سے ہوتے ہیں, تو میں پہلے چیزوں کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کرتی ہوں. تو میرے مزید پلانس ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. میرے موسٹلی فوکس وہ ایریاز ہیں جو ابھی تک گلگت بلتستان میں ایکسپلور نہیں ہوئے ہیں, لوگوں کو نہیں پتہ ہے, تو ان چیزوں کو ایکسپلوریشن کے بہت نیڈ ہے, تو میں ان پہ زیادہ فوکس کر رہی ہوں. اچھا تو اس میں نادیہ جو گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں جیسے ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہیں, اس طرح چونکہ آپ گلگت بلتستان کی فرسٹ فیمیل ہیں جنہوں نے آل سلک روٹ پہ ٹریکنگ کی ہے, تو یہ جو گورنمنٹ ادارے ہیں انہوں نے آپ کو کس حد تک سپورٹ کیا یا پھر ان کا کچھ خاص سپورٹ نہیں رہا؟ گورنمنٹ باڈیز نے الحمدللہ میرے کافی سپورٹ کی. جیسے ہی میں گلگت پہنچ گئی, یہاں کے جو گورنمنٹ کے MNA صاحبہ ہیں دلشاد بانو, وہ خود مجھے ریسیو کرنے کے لیے آئی. اسی طرح کافی بندوں نے مجھے جو ہے نا مجھ سے ملنے کی کوشش بھی کی, کافی لوگوں نے میرے لیے ویلکم بھی کی. تو آئی ایم سو ہیپی کہ آج کے دور میں اس طرح کے لوگ رہتے ہیں جو ان چیزوں کو ڈیزرو کرتے ہیں. اچھا تو اس میں آپ گلگت بلتستان میں آپ کا کیا خیال ہے جو ویمن سپورٹس کے حوالے سے؟ الحمدللہ اگر اس چیز کو ہم دیکھیں تو گلگت بلتستان میں جتنے بھی ہمارے خواتین ہیں وہ ہر کسی نہ کسی فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو باقی جو میرا میسیج ہے وہ گلگت بلتستان نہیں پورے پاکستان کے جو ہمارے خواتین ہیں ان کے لیے میسیج ہے, کیونکہ یہ ہے کہ ہمارے ایک سائیکولوجیکلی ایک پرسپیکٹیو بنا ہوا ہے کہ اگر ہم یہ چیز کریں گے تو کیا ہوگا. تو میرا ماننا یہ ہے کہ لائف میں جب تک ہم چیلنجز کا سامنا نہیں کرتے ہم ان چیزوں کو اچیو نہیں کر سکتے. ایون میرے ساتھ بھی یہ چیزیں ہوتے ہیں, لوگ مجھے بھی کہتے ہیں کہ تم کیا چیزیں کر رہی ہو, اس طرح کے کوشچنس میرے لیے بھی رائز ہوتے ہیں. جب تک ہم ان چیزوں کا سامنا نہیں کرتے ہم ان چیزوں کو اچیو نہیں کر سکتے ہیں. بالکل. آپ کو خود اگر آپ نے اپنے لیے ایک منزل اپنی چوائس کی ہے تو اس میں آپ بالکل ہی پھولوں کے پتوں پہ چلتے ہوئے منزل تک نہیں پہنچیں گے, کانٹے بھی آئیں گے راستے پہ, تو وہ آپ نے خود اس کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. تو ہماری طرف سے آپ کو بہت زیادہ بیسٹ آف لک نادیہ, اور بیسٹ وشیز ہماری طرف سے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ گلگت بلتستان میں ویمن امپاورمنٹ پہ مزید کام کرتی رہیں گی اور کامیاب ہوں گی. اور پروگرام میں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ناظرین, آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما تھی نادیہ, گلگت بلتستان کی فرسٹ فیمیل جنہوں نے اکیلے جو آل سلک روٹ ہے اس پہ ٹریکنگ کی ہے. چونکہ ہمیں یہ بولنے میں آسان لگتی ہیں یا پھر ہم صرف اس حد تک کہ یہ کون سا مشکل کام ہے, لیکن جب تک ہم خود کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں, ہم صرف بولنے کی حد تک بہت زیادہ تیز ہو گئے ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ اور اس طرح کے لوگوں کے لیے مزید ان کو آپ لوگ موٹیویٹ کریں, اور اس طرح کے لوگوں کو آپ لوگ اپنے ویلی کے لیے خوش قسمتی سمجھیں, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو گلگت بلتستان کو, اور نہ صرف گلگت بلتستان کو بلکہ پورے پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان, گورنمنٹ آف پاکستان اس طرح کے ٹیلنٹ کو مزید سپورٹ کرتے رہیں گے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اسی طرح کے بہت ہی ایک زبردست پروگرام کے ساتھ. تب تک عالیہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.